بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم انٹر پارٹ 2 سبجیکٹ انگلش کا چیپٹر اینڈ آف دی ٹرمز یعنی تعلیمی سال کا اختتامیہ یا تعلیمی سال کا اختتام، اینڈ آف دی ٹرم، اس پہ بات کریں گے۔ ڈیوڈ ڈچس نے اس کو لکھا ہے اور اس مضمون میں ڈیوڈ ڈچس اپنے بچپن میں جو اس کی تعلیمی سرگرمیاں تھیں یا اس کی اسکول کی زندگی تھی اس کے بارے میں ہمارے سے بات کرتا ہے۔ ڈیوڈ ڈچس ہمارے سے یہ شیئر کرتا ہے کہ جب وہ اپنے اسکول میں پڑھتا تھا تو اس کو اسکول کی زندگی جو تھی وہ اس کو پسند نہیں تھی، وہ اس کو ہی ڈس لائکس دا اسکول لائف۔ وہ اسکول کی لائف کو ڈس لائک اس لیے کرتا تھا کہ روزانہ اسکول کے اندر بچوں کے درمیان جو مقابلہ بازی تھی اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ صبح سویرے اسکول جانے کے لیے اٹھنا یہ اس کو پسند نہیں تھا، اور پھر اسکول کے اندر بے پناہ مشقت کرنا اپنے سبجیکٹس پہ وہ اس کو پسند نہیں تھا، اور پھر گھر کے لیے بہت زیادہ جو لوڈ کام کا دیا جاتا تھا وہ اس وجہ سے اس کو بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ جبکہ وہ پسند یہ کرتا تھا کہ اسکول کے اندر جو تعلیمی معاملات میں ہلکا پھلکا جو کام ہوتا تھا وہ اس کو بڑا اچھا لگتا تھا۔ اچھا، اینڈ آف دی ٹرم کے حوالے سے مزید وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو اسکول کی لائف تھی اس کو وہ ناپسند تو کرتا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول کے اندر جو اس کو جانے کی روٹین ہوتی تھی، تو جمعے کا دن جب اس کے لیے آتا تھا تو جمعے کا دن انتہائی خوشی اور لطف کا باعث ہوتا تھا، کیونکہ اس کے آگے اس کو کنزیکٹیولی 2 لمبی چھٹیاں ملتی تھیں، یعنی جن کو وہ ہالیڈیز کہتا ہے، اور جمعے والے دن اس کے لطف کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی اور وہ خوشی محسوس کرتا تھا۔ اور جب ہفتے والے دن وہ معذرت کے ساتھ جمعے والے دن ہفتے والے دن کے بارے میں سوچ کے تو اس کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی قیدی کو جیل سے رہائی ملتی ہے، ایسی اس کے لیے خوشی کا احساس ہوتا تھا، لیکن اوور آل وہ اسکول کی زندگی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اچھا، پھر وہ بتاتا ہے کہ ہمارے اسکول کے اندر مختلف قسم کی ان ایکسپیکٹڈ ریسپائٹس یعنی خلاف توقع چھٹیوں کے وقفے بھی آ جاتے تھے، جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ جب دسمبر ٹیسٹ وغیرہ آتے تھے تو اس کے لیے 1 ہفتے کی چھٹیاں ملتی تھیں، اس میں وہ بڑا لطف اندوز ہوتا تھا۔ طالب علم کی زندگی خاص طور پہ اسکول کی جو ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے اور پریشانی کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ چھوٹی لائف ہوتی ہے، ابھی لائف کے اندر وہ ایکسپیرینس یا مشاہدات نہیں ہوتے۔ اچھا، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو خلاف توقع وقفے آتے تھے چھٹیوں کے، اس میں دسمبر کے بعد ایگزامز کی جو چھٹیاں آتی تھیں 1 ہفتے کی، اس میں وہ بڑا لطف اندوز ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی ہوتا تھا کہ خلاف توقع چھٹیوں میں کبھی بہت زیادہ اگر پالا پڑتا تھا یعنی سردی پڑتی تھی تو چھٹی دے دی جاتی تھی، اور بعض اوقات اگر اسکول میں کوئی بحران آ جاتا تھا یا کوئی تقریب آ جاتی تھی تو اس کی بھی اس کو تقریباً جو ہے وہ اسکول جلدی بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ بھی چھٹیاں اس کے لیے بڑے لطف کا باعث تھیں، بڑی مسرت کا باعث تھیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو ایسٹر کی چھٹیاں ہوتی تھیں، وہ ایسٹر کی چھٹیاں اس کے لیے بہت زیادہ لطف اندوزی کا باعث بنتی تھیں۔ اس میں اس کی جتنی پریکٹیکل ڈیزائرز ہوتی تھیں پوری کرنے والی، وہ ساری وہ ان میں پوری کرتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ تمام جو ان ایکسپیکٹڈ ریسپائٹس یعنی خلاف توقع آنے والے چھٹیوں کے دورانیے اس کے اسکول لائف کے درمیان جو آتے تھے، سب کا ایک اپنا لطف تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو چھٹیاں موسم گرما کی چھٹیاں ہوتی تھیں 2 ماہ کی، ان کی لذت جو ہے وہ سارا سال اس کے لیے وہ تڑپتا تھا، اس کے دل میں اس کی حسرت رہتی تھی کہ وہ چھٹیاں آئیں تاکہ وہ اپنی زندگی کی تمام جو عملی خواہشات ہیں ان کو کسی طرح سے پورا کر سکے۔ اچھا، پھر وہ کہتا ہے کہ بچپن میں اسکول کے دورانیے کے دوران میری خواہش تھی کہ میں ایک سائیکل حاصل کروں، اور مجھے وہ سائیکل ساری زندگی تو کیا 21 سال تک مجھے وہ سائیکل تو نہ مل سکی، خواہش تھی اس کی، اور وہ سائیکل اس نے جب یونیورسٹی کی لائف کے اندر 21 سال میں اپنا یونیورسٹی کی تعلیم پوری کی اور اس کو ایک انعام ملا اپنی تعلیم کے مکمل کرنے پہ، تو اس پیسوں کے ساتھ اس نے اپنی پہلی خواہش سائیکل حاصل کرنے کی پوری کی۔ اس کے بعد وہ کہتا تھا کہ میں اور میرا بھائی جو تھا، ہم اکثر آئس کریم
والے کے پاس کھڑے رہتے تھے کہ کاش کوئی معجزاتی طور پر وہ ہمیں بلائے آئس کریم والا اور یہ ہمیں آئس کریم وہ فری میں دے دے اور ہم وہ آئس کریم کھائیں. یہ بھی میری خواہش تھی, یہ بھی میرے بچپن میں نہیں پوری ہو سکی. پھر وہ کہتا ہے کہ ہم اکثر مٹھائی کی دکان جو ہے اس کے باہر کھڑے رہتے تھے اور مٹھائی کو دیکھ کے بڑی حسرت سے منہ میں پانی بھر آتا تھا کہ کاش یہ مٹھائی والا ہمیں تھوڑی مٹھائی دے دے کھانے کے لیے اور ہم اس سے لطف اندوز ہو سکیں. کہتا ہے یہ بھی خواہش نہیں پوری. تو دیکھیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ آڈینس, اٹ از کریکٹلی سیڈ, یہ جس نے بھی کہا ہے وہ درست کہا ہے کہ ڈریمز اینڈ آل دا ڈریمز اینڈ ڈیزائرز ڈو ناٹ فلفل ان دس لائف. ضروری نہیں ہے کہ اس زندگی میں ساری خواہشیں پوری ہوں. پھر اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ جب تعلیمی سال کا دورانیہ ہوتا تھا تو ہم اپنے ٹرنک اور بریف کیس لے کے ساری کتابیں بیگ یونیفارم لے کے سارا کچھ جب گھر کی طرف آتے تھے تو دل میں ایک بڑا سکون اور تسلی ہوتی تھی کہ شکر ہے کہ اسکول کی لائف سے نجات اور آزادی مل گئی ہے. تو اس یعنی ایک گھٹن والی ایک ان پلیزنٹ اور معذرت کے ساتھ ان پلیزنٹ اور ان ڈیلائٹ فل اور ان ٹیسٹی اسکول کی مشکل اور مصیبتوں سے بھری زندگی سے جب جان چھوٹتی تھی تو کہتا بڑا سکون ملتا تھا. اچھا, خواہشات میں سائیکل کی خواہش, آئس کریم کی خواہش, پھر اس کے بعد جو تھی آئس کریم کی خواہش کے ساتھ مٹھائی کی خواہش تو نہیں پوری ہوئی, لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک خواہش میری اسکول کے دورانیے میں ہمیشہ پوری ہوتی رہی ہے اور وہ خواہش تھی کہ گرمیوں کی لمبی ترین جو موسم گرما کی 2 ماہ کی چھٹیاں ہوتی تھیں وہ ہمیشہ سے ضرور پوری ہوتی رہیں اور وہی اس کے لیے لطف کا باعث تھی. یہ ان دس اسٹوری اینڈ آف دی ٹرم ڈیوڈ ڈچز شیئرز ود اس some of his school life's memories, and he also shares with us that the school life was very tough and difficult for him. اس کا بھائی تھا اس کے ساتھ, اس کی بہن تھی, اور وہ کہتا ہے کہ جو پیسے وغیرہ ہمیں پاکٹ منی کے لیے ملتے تھے وہ ہم غلے میں باکس میں ڈال دیا کرتے تھے, اس کو بھی خرچ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی. نوکرانی سے اس کو بہت نفرت تھی, بڑا ڈر لگتا تھا اور اس کو لگتا تھا کہ جب نوکرانی اس کو اسکول جانے کے لیے اٹھانے کے لیے آتی تھی تو اس کو لگتا تھا کہ وہ ایسے ہے جیسے لعنت بھیجنے والا کوئی فرشتہ نہیں آ رہا ہوتا, تو وہ اس طرح سے اس کو یاد کرتا ہے. تو آل دیز ڈیزائرز اینڈ ڈریمس آف دی رائٹر ڈیوڈ ڈچز اس میں بیان کیے ہیں اس نے, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے, ہم خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ اسکول لائف از اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ٹف لائف. تو خیر کیا ایک دورانیہ ہوتا ہے لائف کا, گزر جاتا ہے. تو یہ تھی جی اس کی ایک مختصر سی سٹوری اور خلاصہ. آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ دا سٹوری. اپنے کمنٹس سے ضرور مجھے آگاہ کریں. آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ میرے لیے سرمایہ ہیں, میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ویلیو رکھنے والی چیز ہے. میں اس سے اپنی اصلاح کرتا ہوں, بہتری کرتا ہوں. چینل کو سبسکرائب کریں, اس کے ساتھ گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, خوش رہیں.